اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف ایئر 9۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق پڑھ رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کی کتاب میں، یونٹ نمبر 6، نصیر الدین۔ نصیر الدین کے بارے میں کیا آپ نے کبھی سنا ہے یا اس کی کوئی مزاحیہ کہانیاں سنی ہیں؟ نصیر الدین بیسیکلی جو ہے ایک سیٹرسٹ تھا۔ سیٹرسٹ کا مطلب ہے طنز نگار۔ یہ بہت زیادہ طنز کرتا تھا، اس میں مذاق کا عنصر بھی ہوتا تھا، اور ایسا مذاق ہوتا تھا یا طنز ہوتا تھا جو کسی کو برا نہیں لگتا تھا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں نصیر الدین کے بارے میں۔ نصیر الدین کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی شور نہیں ہے کہ کہاں پر پیدا ہوا۔ ترکی والے کہتے ہیں کہ ترکی میں پیدا ہوا، ایرانی کہتے ہیں ایران میں پیدا ہوا، رشین کہتے ہیں کہ رشیا میں پیدا ہوا۔ نصیر الدین کے بارے میں بہت ساری سٹوریز لکھی گئیں، بہت ساری کتابیں پبلش ہوئیں، اور یہ بہت مشہور ہو گیا اپنے اسی طنز و مزاح کی وجہ سے۔ یہ بہت مشہور ہوا۔ تو آج ہم اسی چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایوری ایئر، ایوری یعنی ایچ، EACH ایچ، ہر سال، ایئر سال۔ نصیر الدین ڈے، نصیر الدین یوم نصیر الدین، ڈے کہتے ہیں دن کو یا یوم۔ اس سیلیبریٹڈ منایا جاتا ہے، سیلیبریٹڈ منایا جاتا ہے۔ اس جو ہے وہ ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان ٹرکی، ترکی میں۔ ود گریٹ پومپ اینڈ شو، بڑی شان و شوکت سے۔ گریٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑی، پومپ اینڈ شو شان و شوکت سے یا دھوم دھام سے۔ پومپ اینڈ شو جو ہے ایکچولی یہ EDM ہے، ایک EDM محاورہ۔ اب محاورہ تو استعمال ہوا ہے یہ، لیکن یہ اس کا استعمال جو ہے اب اولڈ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اب یہ رائٹنگ میں اتنا استعمال نہیں ہوتا یہ محاورہ۔ پہلے ایسے برٹن جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے رائٹنگ میں استعمال کرتے تھے، لیکن امریکن جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ لیکن چونکہ آپ کی بک میں ہے تو آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ ایوری ایئر نصیر الدین ڈے از سیلیبریٹڈ ان ترکی ود گریٹ پومپ اینڈ شو۔ ہر سال یوم نصیر الدین ترکی میں بڑی شان و شوکت سے یا بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ دا ایج، وہ زمانہ، ٹھیک ہے، یا وہ دور۔ ایج آپ عمر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر استعمال ہوگا وہ دور یا وہ زمانہ۔ ان وچ، جس میں، ہی لیوڈ، وہ زندہ تھا یا وہ زندہ رہا، یعنی وہ زمانہ جس میں وہ زندہ رہا۔ از ناٹ ایگزیکٹلی نون، ایگزیکٹلی کا مطلب ہے ٹھیک طور پہ، بالکل ٹھیک طور پہ، نون معلوم، از ناٹ ایگزیکٹلی نون معلوم نہیں ہے۔ وہ زمانہ یا وہ دور جس میں وہ زندہ تھا یا وہ زندہ رہا، وہ بالکل ٹھیک سے معلوم نہیں ہے۔ اس کی ایئر کے بارے میں، ایج کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ کتنے سال وہ زندہ رہا، کہاں رہا، کب سے اس کا یہ دور، اس کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک رہتا ہے۔ لیکن بہرحال ایگزیکٹلی نون کا مطلب ہوتا ہے ایکوریٹ، ہمیں کوئی ڈیٹ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ There are even doubts about the country of his birth۔ یہ ایون کا جو ورڈ ہے یہ کسی چیز پر کو ایمفسائز کرنے کے لیے، کسی چیز پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی بھی یعنی آپ کے بیان کو زور دینے کے لیے کہ اس کے جو ملک ہے اس کے بارے میں۔ The age in which he lived is not exactly known، وہ دور یا زمانہ جس میں وہ زندہ تھا یا وہ زندہ رہا معلوم نہیں ہے۔ اب دور کیا؟ دور کے بارے میں پڑھا، there are even doubts۔ ایون ڈاؤٹس یعنی کہ شکوک و شبہات ہیں، ڈاؤٹس کہتے ہیں شکوک و شبہات کو۔ ایون بھی، آر ہیں، ایون ڈاؤٹس ہیں یعنی اس کے تو اباؤٹ دا کنٹری، یعنی اس کے تو ملک کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں۔ کس ملک کے بارے میں؟ آف ہز برتھ، کہ جس ملک میں وہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش ہوئی، اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں۔ وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس ملک میں پیدا ہوا۔ تو جب ہمیں کسی بھی چیز پر زور دینا ہو، ایمفسس کرنا ہو، تو ہم ایون کا ورڈ استعمال کرتے ہیں رائٹنگ میں۔
تو اس میں جو رائٹر ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیر آر ایون ڈاؤٹس اباؤٹ دا کنٹری آف ہز برتھ، یعنی اس کے تو ملک کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، اس میں بھی شکوک و شبہات ہیں. کوئی کہے گا کہ یہ کہاں پیدا ہوا، کوئی کہاں، تو اس کے بارے میں وہ کلیئر نہیں ہے کہ کہاں پر ہیں، ڈاؤٹس ہیں، بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں. دا ایرانین کلیمز دیٹ ہی واز این ایرانین، ایرانینز یعنی ایران کے رہنے والے، ان کو ایرانی کہا جاتا ہے. کلیم دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، ایرانیوں کا دعویٰ ہے. کیا دعویٰ ہے؟ دیٹ کہ ہی واز، وہ تھا، این ایرانین ایک ایرانی. ایرانی کیا دعویٰ کرتے تھے؟ کہ وہ ایک ایرانی ہے، اس کا تعلق ایران سے ہے. تو ایرانی لوگ جو ہیں، اب ظاہر ہے ایک مشہور شخص ہے، ہر کوئی جو ہے اس کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے. اب اگلا دیکھیں، دا ترکس ہیو دیئر اون کلیمز. ترکس یعنی ترکی کے رہنے والوں، جن کو ترک کہا جاتا ہے، دیر ان کا، اون اپنا، کلیم دعویٰ، ان کا اپنا دعویٰ ہے. ترک جو ہے، ان ترکی کے جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کا اپنا دعویٰ ہے. اب ان کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ وہ ترکی سے تعلق رکھتا ہے. دا لیٹسٹ کلیم، لیٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے تازہ ترین، کلیم دعویٰ، لیٹسٹ یعنی ابھی ابھی ایک نیا دعویٰ نکلا ہے، ایک نئی قوم ہے. از دیٹ آف دا رشینز، وہ کس کا ہے؟ وہ دعویٰ کس کا ہے؟ وہ رشینز کا ہے، یعنی روسیوں کا، جو روس سے تعلق رکھتے ہیں. ہو سے جو کہتے ہیں، دیٹ کہ ہی واز بورن، وہ پیدا ہوا تھا. اب رشیا والے کیا کہتے ہیں؟ بورن، پیدا ہوا تھا، ان بخارا، بخارا میں. تو تازہ ترین دعویٰ، دا لیٹسٹ کلیم، یعنی جو ابھی ابھی ریسنٹ ایک دعویٰ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ رشین کا ہے، وہ روسیوں کا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بخارا میں پیدا ہوا ہے. اب مختلف کنٹریز کے جو ہے دعوے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ترکی کہتے ہیں ترک سے تعلق رکھتا ہے، ایرانی کہتے ہیں ایران کا ہے، اور اس میں جو سب سے لیٹسٹ ہے، سب سے تازہ ترین ہے، وہ ہے روسیوں کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روس سے تعلق رکھتا ہے. کون روس سے تعلق رکھتا ہے؟ نصیر الدین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. نصیر الدین جو ہے، اس کے بارے میں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اب جو ہے ایک تازہ ترین دعویٰ یہ ہے کہ وہ بخارا سے تعلق رکھتا ہے. افغانستان کی جنگ کے بعد جب سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو اس میں ایک کنٹری ازبکستان بھی بن گئی، اور بخارا جو ہے وہ ازبکستان میں ہے. بخارا کہاں ہے؟ بخارا ازبکستان میں ہے. وٹ ایور، جو بھی، وٹ ایور کا کیا مطلب ہے؟ ہز پلیس آف برتھ، ہز اس کی، پلیس جگہ، آف برتھ جائے پیدائش یا پیدائش کی جگہ. وٹ ایور ہز پلیس آف برتھ یعنی اس کی جو بھی جائے پیدائش تھی یا پیدائش کی جگہ تھی. اینڈ نیشنلٹی، اینڈ اور نیشنلٹی قومیت، یعنی جس قوم سے بھی اس کا تعلق تھا. مائٹ ہیو بین، مائٹ ہیو بین یعنی کہ تھی، لیکن مائٹ ہیو بین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مائٹ ہیو بین جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب شک ہو کسی میں. مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست آتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ احمد کہاں ہے، تو اب آپ کو پتہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ شاید اندر کمرے میں ہے. مطلب آپ اس کے بارے میں اگر زیادہ شور نہیں ہو تو آپ مائٹ یوز کرتے ہو. 10% شور ہو، ٹھیک ہے، یا کم شور ہو تو آپ مائٹ بھی یوز کرو گے. پریزنٹ میں کھڑے ہو کر جب آپ پریزنٹ کو گیس کر رہے ہیں تو مائٹ بھی یوز کرو گے. اور اگر آپ زیادہ شور ہیں تو پھر آپ میں بھی یوز کریں گے. اب یہاں پر اگزامپل دیں، پریزنٹ میں کھڑے ہو کر ہم پریزنٹ کو گیس کر رہے ہیں، تو اگزامپل ہے ہی مائٹ بی اور مے بی ود ہز فرینڈ ایٹ دس ٹائم. مطلب آپ کا دوست آپ کو آ کے پوچھتا ہے کہ فلاں کدھر ہے، احمد کدھر ہے، یا وہ کدھر ہے. تو اگر آپ کم شور ہو 10% یا کم شور ہو تو مائٹ بھی یوز کرو گے، اور اگر زیادہ شور ہو 60% 70% تو آپ میں بھی یوز کرو گے. اسی طرح جب آپ پریزنٹ میں کھڑے ہو کر پاسٹ کو گیس کر رہے ہو تو آپ مائٹ یا مے ہیو بین جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہو. مائٹ آپ تب استعمال کرتے ہو جب آپ کم شور ہو، اور مے ہیو بین تب یوز کرتے ہو جب آپ زیادہ شور ہو. مطلب آپ کو بندہ آتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ یار وہ آپ کا کل جو آپ احمد تھا یا علی تھا جو بھی تھا، وہ کل کہاں تھا، تو آپ کہتے ہو کہ شاید وہ اپنے دوست کے ساتھ تھا اس وقت. تو جب آپ کم شور ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہی مائٹ ہیو بین ود ہز فرینڈ.
اور اگر آپ زیادہ شور ہو تو آپ کہو گے ہی مے ہیو بین ود ہز فرینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے، یہ اگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. پاسٹ اور پریزنٹ میں مائٹ اور مائٹ ہیو بین کا یوز اور مائٹ بی اور مے بی کا یوز. تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس سینٹینس میں بھی یہ ہے کہ مائٹ ہیو بین کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ پاسٹ میں پریزنٹ میں رہ کے پاسٹ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی شور نہیں ہے. ٹھیک ہے، مائٹ ہیو بین کا مطلب ہے کہ اتنا شور نہیں ہے. دا فیکٹ ریمین دیٹ، دا فیکٹ یعنی حقیقت، ریمینز رہتی ہے، دیٹ کہ حقیقت یہ رہتی ہے یا حقیقت یہ ہے کہ ہز اینیکڈوٹس، اینیکڈوٹس کہتے ہیں لطیفے یا قصے یا حکایات. ہز اینیکڈوٹس اس کے لطیفے یا قصے یا حکایات آر فیمس مشہور ہیں. آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں یا دنیا بھر میں. The fact remains that his anecdotes are famous all over the world. حقیقت یہ ہے یا حقیقت یہ رہتی ہے کہ اس کے لطیفے یا قصے دنیا بھر میں مشہور ہیں. Several volumes of stories about Nasiruddin have been published in England. Several volumes کئی جلدیں of stories کہانیوں کی about نصیر الدین، نصیر الدین سے متعلق have been published شائع ہو چکی ہیں یا چھپ چکی ہیں in England انگلینڈ میں. اس کی کہانیوں کی کئی کتابیں اور اس کی کئی جلدیں جو ہیں وہ انگلستان میں شائع ہو چکی ہیں یا چھپ چکی ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں. ٹرانسلیشن، ٹرانسلیشن کہتے ہیں ترجمہ. آف اسٹوریز، جو ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن یعنی ایک ترجمہ. آف اسٹوریز اس کی کہانیوں کا. کس کی کہانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ نصیر الدین کی. ریلیٹنگ ٹو دا فنی سچویشن، ریلیٹنگ کا مطلب ہے متعلق ہے یا تعلق ہے. ٹو دا فنی مضحکہ خیز یا مزاحیہ، سچویشن صورتحال، یا آپ سٹوریز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آف ہز لائف، آف ہز لائف ریلیٹنگ ٹو دا فنی سچویشنس آف ہز لائف. آف ہز لائف کا مطلب ہے کہ اس کہانیوں کا ترجمے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کی زندگی، اس کی زندگی کے متعلق ہے، اس کی زندگی سے ہے. ہیز بین پبلشڈ شائع ہو چکا ہے ان چائنیز، چینی زبان میں. ٹرانسلیشن آف اسٹوریز ایک ترجمہ اس کی کہانیوں کا. ریلیٹنگ ٹو دا فنی سچویشن آف ہز لائف جس کا تعلق اس کی زندگی کے مضحکہ خیز واقعات سے ہے یا صورتحال سے ہے. ہیز بین پبلش ان چائنیز، وہ چینی زبان میں شائع ہو چکا ہے. ابھی جیسے کہ ہم نے بتایا کہ وہ آل اوور دا ورلڈ فیمس تھا، تو ابھی اس کو بتا رہے ہیں سبق میں کہ کس طریقے سے وہ آل اوور دا ورلڈ فیمس تھا، کہ اس کی زندگی کے جو متعلق مضحکہ خیز حالات تھے اس کا ترجمہ چینی زبان میں بھی شائع ہو چکا ہے. آگے دیکھتے ہیں. ان رشیا، روس میں. ناول، ایک ناول. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہیز بین پبلشڈ شائع ہو چکا ہے. اباؤٹ دا لائف آف نصیر الدین، اباؤٹ دا کا مطلب ہے متعلق، لائف زندگی، آف نصیر الدین نصیر الدین کی. ان رشیا ناول ہیز بین پبلشڈ اباؤٹ دا لائف آف نصیر الدین، یعنی روس میں بھی ایک ناول شائع ہو چکا ہے. کس چیز کے متعلق؟ نصیر الدین کی زندگی سے متعلق ایک ناول شائع ہو چکا ہے. سیورل والیومز کئی جلدیں، آف ہز اسٹوریز اس کی کہانیوں کی. ہیو بین پبلشڈ اس کی کہانیوں کی کئی جلدیں شائع ہو چکی ہیں. ان اردو اینڈ پشتو، کون کون سی زبانوں میں؟ اردو زبان میں اور پشتو زبان. تو اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہو یہ کہانیاں پڑھنے کا تو اردو زبان میں بھی شائع ہو چکی ہیں. دے آر آفن ریپیٹڈ، آفن اکثر. دے آر یعنی وہ کہانیاں، کہانیوں کی طرف اشارہ ہے کہ دے آر آفن ریپیٹڈ دہرائی جاتی ہیں. بائی دا پیپل لوگوں کی طرف سے، مطلب کہ لوگ اس کو دہراتے ہیں. یہ کہانیاں اتنی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو دہراتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں. اتنی یہ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں.
کہ لوگ ان کو بار بار سنانا اور بیان کرنا پسند کرتے ہیں۔ The stories of Nasiruddin are popular. The stories کہانیاں of نصیرالدین نصیرالدین کی are popular. popular کہتے ہیں مقبول، are ہیں کے لیے، کیونکہ اوپر stories کا ورڈ استعمال ہوا ہے تو اس لیے are. because کیونکہ they deal وہ تعلق رکھتی ہیں with the experiences تجربات سے of day to day life روز مرہ کی زندگی کے۔ نصیر الدین کی کہانیوں کے بارے میں ہے کہ وہ کیوں مقبول ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ وہ روز مرہ کی زندگی کے جو تجربات ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ کی روز مرہ زندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس سے یہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور بہت ہی مزاحیہ پیرائے میں اس کے بارے میں نصیر الدین کی کوئی نہ کوئی بات جو ہوتی ہے اس نے بیان کی ہوتی ہے، جس کے بارے میں اکثر ہم مشکل سے ہی سوچتے ہیں کہ اس بات کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو the stories of نصیر الدین are popular. نصیر الدین کی کہانیاں مقبول ہیں کیونکہ اس کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہوتا ہے۔ he had been وہ رہا تھا، a tailor ایک درزی، a merchant ایک سوداگر، a doctor ایک طبیب، and a judge اور ایک قاضی۔ مطلب یہ کہ وہ ایک درزی، ایک سوداگر، ایک طبیب، ایک قاضی، یہ سب طرح کے کام جو ہیں وہ نصیر الدین نے کیے تھے۔ یہ سارے چیزیں، یہ سارے پیشے جو ہے اس نے اپنائے تھے، ان سب کی حیثیت سے اس نے کام کیا تھا۔ اب آگے دیکھیں، he had traveled widely. he had traveled اس نے سفر کیا تھا، widely دور تک یا بہت سا، بہت زیادہ۔ here are a few. here are یہاں پر ہیں a few چند ایک۔ he had traveled widely اس نے دور دراز کا سفر کیا ہے۔ here are a few یہاں پر چند ایک ہیں amusing stories. amusing کا مطلب ہوتا ہے دلچسپ، interesting. stories کہانیاں، یہاں پر چند ایک دلچسپ کہانیاں about نصیر الدین نصیر الدین سے متعلق، یعنی اس نے بہت دور دراز کا سفر کیا تھا اور یہاں پر ہم اس کی چند ایک دلچسپ کہانیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو اب آگے ہم اس کی مختلف دلچسپ کہانیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم نصیر الدین کی کچھ انٹرسٹنگ سٹوریز پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔